صلی اللہ علیہ محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، کچھ دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے تو بعد میں رہ نہ جائیں یہ دعائیں۔ تو سید زاہد رضا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ کینسر میں مبتلا ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے تیری عزت و عظمت کا، محمد و آل محمد علیہ السلام کا، بیمار کربلا کا، میرے مالک سید زاہد رضا صاحب کو شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما۔ اس کے علاوہ سید اظہر حسین عابدی ابن سید منظور حسین عابدی اور روحی رضوی بنت سید سبت حسن رضوی، ان دونوں کی روحوں کو ثواب ایصال کرنے کی نیت سے، اور آپ اپنے مرحومین اور کل مومنین و مومنات کو نیت میں شامل فرما دیجیے۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات کے ساتھ زبان کو معطر فرمائیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الاشرفین الافضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحمید فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات۔ سب سے پہلی درخواست تو وہی ہے کہ آپ سے دور دور رہنے نہیں آئے، تھوڑا سا اپنا قرب بخشیں اور یہ فاصلہ ختم کریں۔ آپ کے آگے آنے سے مجلس کے ماحول میں خوبصورتی آتی ہے، آپ کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ایک تیسرا فائدہ یہ کہ پھر سردی بھی کم لگتی ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ بالکل، اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اللہ کو مومنین کا نزدیک بیٹھنا پسند ہے، اور جب مومنین محبت کے ساتھ قریب ہو کر بیٹھتے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، تو نزدیک ہی ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ کل جہاں پر سلسلہ گفتگو رکا تھا وہیں سے شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سلسلہ سخن جہاں رکا تھا، پاک پیغمبر کی حدیث کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی ایک فرد بھی اس لائق نہیں تھا کہ وہ بطول کا ہمسر ہو سکے۔ ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا، نہ آدم، نہ نوح،
نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، ٹھیک ہے نا، معصومین میں، انبیاء میں بھی کوئی اس لائق نہ تھا، اور فرمایا کہ بطول کے لائق صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں آدم کے، نوح کے، ابراہیم کے، موسیٰ کے، عیسیٰ کے، تمام انبیاء کے کمالات پائے جاتے ہیں۔ فاطمہ کا کف، کل میں نے عرض کیا تھا کہ فاطمہ کا کف وہ ہو سکتا ہے جو عند اللہ فاطم بن سکے، ٹھیک ہے، اور اب بڑھتے ہیں آگے، بات کو بڑھاتے ہیں کہ یہ فاطمہ بھی ہے اور صدیقہ بھی ہے۔ کیا ہے یہ؟ صدیقہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ صدیقہ ہے، اور صدیقہ کا کف کوئی صدیق ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ بس دیکھیے، پہلے تو سمجھ لیجئے کہ صدیق اور صدیقہ اس کا کیا مطلب ہے۔ عربی کے الفاظ ہیں لیکن اردو میں مستعمل ہیں، اور ہر کوئی جانتا ہے۔ صادق مرد کے لیے، خاتون کے لیے صادقہ، واحد مذکر کے لیے صادق، واحد مؤنث کے لیے صادقہ۔ مولانا صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ واحد مذکر کے لیے صادق، واحد مؤنث کے لیے صادقہ۔ صادق یعنی ایک سچا مرد، ایک سچے مرد کو کہا جائے گا صادق، ایک سچی خاتون کو کہا جائے گا صادقہ۔ صادق اور صادقہ، ان میں اور صدیق اور صدیقہ میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ صادق یا صادقہ لوگ کسی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن صدیق یا صدیقہ کا ٹائٹل لوگ کسی کو نہیں دے سکتے۔ حیدری، بالکل چوری کر لیے، وہیں آ رہا ہوں میں، آج میں چوری واپس لوں گا۔ صلوات بھیجیے ذرا محمد والے محمد کو۔ آج میرے ساتھ چلیے، کھوجی بنتے ہیں، کھورا پکڑنا ہے، چوروں کے گھر تک جانا ہے۔ مسروقہ سامان برآمد کرنا، ٹھیک ہے نا، مسروقہ سامان یعنی چوری کیا ہوا سامان برآمد کرنا ہے۔ چوری ہماری کی ہے، ہم تو لیں گے واپس، کرو واپس، ٹھیک ہے نا۔ تو صدیق اور صدیقہ یہ ٹائٹل ایسے ہیں کہ یہ صرف خدا دے سکتا ہے۔ صدیق صرف وہ ہو سکتا ہے جسے اللہ صدیق کہے، صدیقہ صرف وہ ہو سکتی ہے جسے اللہ صدیقہ کہے۔ صادق لوگ کہہ سکتے ہیں، صادقہ لوگ کہہ سکتے ہیں، صدیق اور صدیقہ نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر بھی اگر لوگ کسی کو صادق کہہ بھی دیں اور اللہ بھی کسی کو صادق کہے تو اس میں بہت فرق ہے۔ لوگ اگر کسی کو صادقہ کہیں اور اللہ اگر کسی کو صادقہ کہے تو اس میں بہت فرق ہے، کیونکہ لوگ جب کہیں گے کہ یہ صادق ہے تو کسی کے سچے ہونے کی لوگ گواہی دے رہے ہیں، یعنی کسی کو سچا مان رہے ہیں، مگر یہ گواہی جزوی ہے، کلی نہیں ہے، کلی ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کسی کی صداقت کی گواہی کلی طور پر دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ کسی بھی انسان کی زندگی کا تمام تر کلام اور تمام تر اس کے اقوال کسی دوسرے کے کانوں تک نہیں پہنچتے، اس طرح اس کی گواہی بھی کلی نہیں ہے۔ سچ سنا ہے آپ اپنی حد تک، جہاں تک سنا ہے وہاں تک کی آپ کی گواہی ہے، لیکن جو آپ نے نہیں سنا اس کے سلسلے میں آپ گواہی نہیں دے سکتے۔ تو لوگ اگر کسی کو صادق کہیں اور پھر لوگ صرف زبان کی بنیاد پر صادق کہیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی سچ بولتے ہوئے ہم نے دیکھا تو ہم صادق کہہ رہے ہیں یا صادقہ کہہ رہے ہیں۔ اب سوچتا کیا ہے یہ تو لوگ نہیں دیکھ پاتے۔
کیونکہ انسانوں سے کسی بھی انسان کی زندگی کے زیادہ تر پہلو مخفی ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، راز میں ہوتے ہیں، پردے میں ہوتے ہیں، دوسرے انسانوں پر واضح نہیں ہوتے۔ میں دل میں کیا رکھتا ہوں اسے آپ نہیں جانتے، میں کیا سوچتا ہوں اسے آپ نہیں جانتے، میری نگاہ کہاں کہاں اٹھتی ہے اسے آپ نہیں جانتے، میرے کان کیا کیا سننا پسند کرتے ہیں اسے آپ نہیں جانتے، اسے میں ہی جانتا ہوں کہ میرے کان کیا کیا سننا پسند کرتے ہیں، میری آنکھ کیا کیا دیکھنا پسند کرتی ہے، میرا دماغ کیا کیا سوچتا ہے، میرے دل میں کیا کیا رہتا ہے، میرے پاؤں چل کے کہاں کہاں جاتے ہیں، اسے میں ہی جانتا ہوں، اسے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو کوئی دوسرا اگر کہے بھی کہ یہ سچا ہے تو اس کی گواہی صرف قول کی ہے، صرف زبان کی ہے، نگاہ کی نہیں، سماعت کی نہیں، فکر کی نہیں، خیال کی نہیں، حرکت کی نہیں، عمل کی نہیں۔ حیدری، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو اس لحاظ سے جزوی ہے کہ صرف زبان کی بنیاد پر کہا ہے کہ سچا، اور پھر اس میں بھی جزوی ہے کیونکہ زبان کے تمام اقوال کلی طور پر تو نہیں سنے، پھر جز میں بھی جزوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا۔ مگر جب اللہ کسی کو کہے کہ یہ صادق ہے، تو کیا اللہ سے کسی کی زندگی کا کوئی پہلو مخفی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے سامنے ہر انسان ہے، انسان کے دل میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے، انسان جو کچھ سوچتا ہے اللہ جانتا ہے، ہر انسان کی نگاہ جہاں اٹھتی ہے اللہ جانتا ہے، جو سنتا ہے اللہ جانتا ہے، جو دیکھتا ہے اللہ جانتا ہے، جو بولتا ہے اللہ جانتا ہے، جو کرتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، افکار، اقوال، افعال، اعمال، سبھی کچھ تو اللہ جانتا ہے۔ تو جب اللہ کسی کو کہے کہ یہ صادق ہے، جب اللہ کسی کو کہے گا کہ یہ صادق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقوال میں بھی صادق ہے، افعال میں بھی صادق ہے، اعمال میں بھی صادق ہے۔ حیدری، اس کا مطلب یہ ہے یہ افکار میں بھی صادق ہے، رفتار میں بھی صادق ہے، گفتار میں بھی صادق ہے، کردار میں بھی صادق ہے، جلال میں بھی صادق ہے، جمال میں بھی صادق ہے، کمال میں بھی صادق ہے، آغاز میں صادق ہے، انجام میں صادق ہے، ظاہر میں صادق ہے، باطن میں صادق ہے، ہر پہلو سے صادق ہے، خلوت میں صادق ہے، جلوت میں صادق ہے، تنہائیوں میں صادق ہے، مجموع میں صادق ہے، سفر میں صادق ہے، حضر میں صادق ہے، ہر لمحہ صادق ہے، ہر لحظہ صادق ہے، ہر گھڑی صادق ہے۔ اسی لیے جب اللہ کسی کو صادق کہے تو ہمارے مذہب میں اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، ماشاءاللہ۔ اسی لیے ایسے صادق، جب اللہ کہے گا نا صادق، تو اس کا مطلب، بہت شکریہ، بڑی بیدار سماعتیں، میں شکر گزار آپ سب کا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جب اللہ کسی کو کہے کہ یہ صادق ہے تو اس کا مطلب ہے یہ معصوم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف زبان سے سچ بولتا۔ اللہ کہے کہ صادق ہے تو اس کا مطلب ہے معصوم ہے۔ لوگوں کا صادق کہنا اور اللہ کا صادق کہنا اور، لوگوں کا صادقہ کہنا اور اللہ کا صادقہ کہنا اور۔ ویسے یہ صادق اور صادقہ کی بات ہو رہی ہے، صدیق اور صدیقہ تو لوگ یہ ٹائٹل تو کسی کو دے ہی نہیں سکتے، یہ صرف اللہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آگے درجے کی ڈگری ہے، یہ صادق سے بڑا رتبہ ہے، صادق سے بڑا رتبہ ہے، صدیق اور صدیقہ۔ تو صدیق اور صدیقہ صرف وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ صدیق کہے،
جنہیں اللہ صدیقہ کہے۔ اختیار، میرے جملے پر توجہ، یہ اختیار فقط اللہ کا ہے کہ وہ کسی کو صدیق کہے، کسی کو صدیقہ کہے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اللہ کے اختیار میں ہاتھ ڈالا اور اپنی مرضی سے اللہ کے اختیار میں ہاتھ ڈالا اور اپنی مرضی سے کسی کو صدیق بھی کہا، کسی کو صدیقہ بھی کہا۔ اب یہ بتاؤ، جو اللہ کے اختیار میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ علی کا اختیار واپس کریں گے؟ حیدری سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ پھر بڑا فرق ہے، چلیں لوگ اگر کسی کو صدیقہ کہہ بھی دیں تو لوگوں ہی نے تو کہا ہے نا، اگر لوگ کہہ بھی دیں تو لوگوں ہی نے تو کہا ہے نا۔ لوگوں میں سب ہیں بھائی، لوگوں میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، لوگوں میں شداد، نمرود، فرعون، بڑے بڑے ہیں۔ اب میں سب کے نام نہیں لے سکتا، تو لوگ ہوتے ہیں۔ لوگوں کو عربی میں بولتے ہیں ناس، کیا بولتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں ستیہ ناس۔ حیدری لوگوں کو عربی میں ناس کہتے ہیں جی۔ سلامت رہیں۔ تو اب لوگ اگر کسی کو صدیقہ کہہ بھی دیں تو یہ اس حد تک ہے کہ بھائی ہم نے ان سے سچ سنا، یہ اس حد تک ہے۔ تو لوگ کب کہیں گے کسی کو صدیقہ؟ اس وقت کہیں گے کہ موصوفہ کوئی واقعہ دیکھیں اور وہ جیسے واقعہ ہوا ویسے ہی بیان کریں، یعنی سچ بولیں، ادھر ادھر نہ جائیں، تو لوگ کہیں گے کہ صدیقہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ لوگوں نے اگر کسی کو صدیقہ کہنا ہو تو وہ واقعہ کی محتاج ہوتی ہے۔ وہ واقعہ کی محتاج ہوتی ہے کہ واقعہ ہو، وہ اسے دیکھے پھر بیان کرے، تو لوگ کہیں گے کہ صدیقہ ہے۔ مگر جسے اللہ صدیقہ کہتا ہے وہ واقعہ کی محتاج نہیں ہوا کرتی، وہ جب کہہ دے، جہاں کہہ دے، جو کہہ دے، جیسے کہہ دے ویسے ہی ہو جائے۔ وہ اگر اپنے بچوں سے کہہ دے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ صادق کی جمع ہے صادقین، اور جب اللہ کہے صادقین تو اس کا مطلب ہے معصومین، اس کا مطلب ہے معصومین۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ صادقین کے ساتھ۔ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ۔ صادق کی جمع ہے صادقین۔ قرآن کہتا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جب اللہ صادق کہتا ہے اس کا مطلب معصوم ہوتا ہے، صادقین یعنی معصومین۔
ٹھیک ہے نا؟ تو آیت نازل ہوئی ہے پیغمبر پر، تو پیغمبر صادقین نہیں، صادق ہیں، صادق۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر کے علاوہ بھی زمین کے سینے پر کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو اللہ کی نظر میں صادق تھیں۔ تو خالق نے ان کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا۔ اب وہ جو صادقین ہیں وہ ہیں معصومین۔ جب آپ علمی انداز سے ڈیبیٹ کریں، علمی انداز سے بات کریں، تو ہر کوئی تسلیم کرے گا کہ ہاں صادقین سے مراد معصومین ہیں، مگر پیغمبر کے بعد کسی اور مسلک کے پاس معصوم کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہوئے نہیں، وہ خود دعویدار ہی نہیں ہے۔ نہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے بڑے معصوم تھے، نہ ان کے بڑوں نے کہا کہ ہم معصوم تھے۔ تو بڑوں نے بھی اپنے خطا کار ہونے کا قدم قدم پر اعتراف کیا، پیروکاروں نے بھی کیا، پیروکاروں نے بھی کیا۔ بلکہ بڑوں کا تو حال یہ ہے، وہ پہلی تقریر میں ہی کہتے ہیں کہ میں تم میں سے ہی ہوں، تو اگر سیدھا پاؤ تو ساتھ چلو، مجھے ٹیڑھا پاؤ تو سیدھا کر دو۔ ٹھیک ہے نا؟ مجھے جہاں ٹیڑھا دیکھو، مطلب حضرت کو خود کو بھی پتا تھا کہ میں ٹیڑھا ہوتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ ان کے اندر جو بھی ٹیڑھا پن تھا تو اس کا وہ صاف گو تھے، صاف گو آدمی تھے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں مجھے ٹیڑھا دیکھو وہاں مجھے سیدھا کر دو، وہاں مجھے سیدھا کر دو۔ حضرت ہم آپ کو سیدھا تو کریں گے، لیکن پیغمبر کی جگہ پر ٹیڑھا نہیں سیدھا ہی آتا ہے۔ کیا رسول اللہ نے بھی کبھی یہ بات کہی تھی؟ یا کیا رسول اللہ لوگوں کو سیدھا کرنے آئے تھے یا لوگوں کے ہاتھوں سے سیدھا ہونے آئے تھے؟ تو رسول اللہ لوگوں کو سیدھا کرنے آئے تھے۔ اب جس میں ابھی تک گنجائش ہے کہ لوگ اسے سیدھا کریں، کیا خیال ہے؟ تو یہ ہے توجہ طلب نقطہ، یہ ہے توجہ طلب نقطہ۔ تو اللہ جنہیں کہتا ہے کہ یہ صادق ہیں، ان میں جھول نہیں ہوتا، ان میں کہیں امکان نہیں ہوتا کہ یہ ادھر ادھر جا سکتے ہیں۔ وہ سیدھے ہوتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے، خود انہی کی ذات کا نام صراط مستقیم ہوتا ہے۔ وہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم۔ اللہ نے کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ اب صادقین، اگر کچھ دوست ابھی بھی خاموش رہ گئے تو چلیں میں صادقین کا تعارف کروا دیتا ہوں، تاکہ کوئی شک نہ رہے کہ صادقین سے مراد 5 12 14 اور کوئی بھی نہیں، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان صادقین سے مراد 5 12 14 اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں لا رہا ہوں آیت مباہلہ کو۔ آیت مباہلہ میں اللہ نے صادقین کا تعارف کروا دیا کہ صادقین اللہ کی نظر میں صادقین کون ہیں، ان کا تعارف ہوا ہے آیت مباہلہ میں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب چونکہ یہ عیسائی تھے، پیغمبر کے ساتھ 3 دن مناظرہ کر چکے تھے، حجت تمام ہو چکی تھی، تو اب آیت پیغمبر پر نازل ہوئی، اللہ نے آیت بھیج دی کہ حبیب اب ان سے مزید مناظرہ نہیں کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب ان سے مباہلہ کرنا۔ اور فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو حبیب آپ ان سے کہیے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، آپ اپنی عورتوں کو لائیں اور ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آپ اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے نفسوں کو اور اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ بیٹے، یہ عورتیں، یہ نفس، پروگرام کیا ہے؟ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ کی لعنت آئے گی کاذبین پر۔ ٹھیک ہے نا؟ مباہلہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں، فریق مخالف کے لیے بد دعا کی جاتی ہے، جو حق پر ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے، جو باطل پر ہوتا ہے اس پر خدا کی لعنت عذاب کی صورت میں آ جاتی ہے۔ تو کاذبین پر کیا کرنی ہے؟ لعنت کرنی ہے۔ کاذبین کی ضد کیا ہے؟ صادقین۔ علمی قاعدہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادہا، ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے۔ جیسے عدل کی ضد ہے ظلم، سچ کی ضد ہے جھوٹ، رات کی ضد ہے دن، اندھیری کی ضد ہے روشنی، ٹھنڈے کی ضد ہے گرم، ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کاذبین کی ضد کیا ہے؟ صادقین۔ کاذب کی جمع کاذبین، صادق کی جمع ہے صادقین۔ آج لعنت کرنی ہے کاذبین پر۔ اچھا، میدان میں اترنا ہے، یہ اس لعنت کے لیے میدان میں اترنا ہے، میدان میں جانا ہے۔ اور آج جتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ پیغمبر ہمیں ساتھ لے کر جائے۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی، ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں لے کر جائیں، مگر رسول اللہ نہیں لے کر گئے۔ لے جاتے، جب پتہ نہیں کون کون سے میدانوں میں لے کر گئے، تو یہاں بھی لے جاتے، وہاں تو بلکہ پیغمبر نے بڑا رسک لیا، لیکن یہاں تو آج نہ کوئی تلوار چلانی ہے، نہ کوئی لڑنا ہے، نہ کوئی جھگڑنا ہے، تو نہ کسی کے دوڑنے کا ڈر، نہ کسی کے پشت دکھانے کا ڈر۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پیغمبر لے جائیں، کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ سب نے لکھا، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، جتنے مسلمان مسالک کے مورخین ہیں انہوں نے بھی، اور غیر مسلم مورخین نے بھی لکھا کہ مباہلہ میں رسول اللہ اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو، اپنے 2 نواسوں کو اور اپنے داماد علی کو لے کر گئے، اس کے علاوہ کوئی نہیں گیا۔ اس مجمع میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں یعنی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ کوئی کہے کہ کوئی چھٹا بھی تھا، اس کا کوئی بھی دعوے دار نہیں ہے، نہ کسی نے لکھا ہے۔ صرف یہ 5 تھے، صرف یہ 5 گئے۔ اچھا، آیت میں گنجائش بھی تھی کہ صیغے سب جمع کے تھے، ابنانا، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اور عربی میں جمع 3 یا 3 کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ابنانا صیغہ جمع کا، نسانا جمع انفسنا، سب صیغے جمع کے ہیں، مگر عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اب نہ بیٹے 3، نہ عورتیں 3، نہ نفس 3۔ تو رسول اللہ اپنے 2 بیٹے لے جاتے، امت کے بھی چند بیٹے لے جاتے، اپنی بیٹی لے جاتے، کچھ امت کے گھرانے کی خواتین بھی لے جاتے، کلمہ پڑھنے والوں کو بھی لے جاتے، کچھ اپنی بیویاں بھی ساتھ لے جاتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنی بھی پیغمبر کی ازواج تھیں، 9-10 اپنی بیویاں، پھر سسرال کے گھرانوں میں بڑی برکت، ہاں تو بہت برکت تھی، لے جا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہاں کوئی کمی تو نہیں تھی۔ ہاں، جس آدمی کی 9 بیویاں ہوں، 10 بیویاں ہوں، اس کے سسرال کتنے ہوتے ہیں؟ ساسیں، سالیاں، تو برکت تھی، اللہ کی رحمت تھی، عورتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، خواتین بہت تھیں۔ اگر پیغمبر چاہتے تو لے جا سکتے تھے، لیکن نہیں لے کر گئے۔ انفسنا میں بھی صیغہ جمع کا ہے، خود گئے اور علی کو لے کر گئے، اور کسی کو نہیں لے کر گئے۔ وجہ کیا؟ ابناءنا میں صرف حسنین کو لے کر گئے، نساءنا میں صرف سیدہ کو لے کر گئے، انفسنا میں خود گئے اور جناب امیر المومنین کو لے کر گئے۔ اچھا، ابناءنا، ابن کہتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے بیٹا۔
تو پیغمبر کو سب سے پہلے تو اپنے بیٹے ہی لے کے جانے تھے، تو لے کر گئے ابناء میں حسن اور حسین کو۔ مجھے صحیح بتائیے کہ یہ حسن اور حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں یا پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے ہیں؟ یہ پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے ہیں، نبی مکرم کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے تو نہیں ہیں۔ مگر ابناء میں گئے، بیٹوں کے مقام پر گئے، تو اب بھی سمجھ میں نہ آیا، بشریت کے رشتے اور ہوتے ہیں، نورانیت کے رشتے اور ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ نورانی رشتے کے تحت بیٹے ہیں، نورانی رشتے کے تحت نساء میں بھی گنجائش تھی اور عورتیں لے کر جانی تھی، مگر ایک کو لے کر گئے۔ اب صیغہ بھی جمع کا ہے، جمع کا تقاضا تب پورا ہوتا ہے کہ ایک خاتون 3 مراحل سے گزرتی ہے، پہلے مرحلے پر بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی ہوتی ہے، پھر ماں بنتی ہے۔ تو یعنی اس مجمع میں کسی کی بیٹی بھی ہونی چاہیے، کسی کی بیوی بھی ہونی چاہیے، کسی کی ماں بھی ہونی چاہیے۔ اب اگر عیسائی بولیں کہ بھائی نساءنا، کوئی ایک بیٹی، کوئی ایک بیوی، کوئی ایک ماں، اس مجمع میں ہے تو ایک، مگر کتنی جامع ہے کہ رسول کہیں گے میری بیٹی، علی کہیں گے میری بیوی، حسنین کہیں گے ہماری ماں۔ اور کتنا خوبصورت انداز ہے مباہلہ میں جانے کا، کہ جب مباہلہ میں جا رہے تھے تو یہ جو عیسائیوں کا بہت بڑا وفد تھا، جو تقریباً 70 رکنی وفد تھا، اور اس میں ان کے چنے ہوئے اور چھٹے ہوئے بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے اسکالر، آسمانی کتابوں کے بڑے عالم، بڑے مناظر، بڑے متکلم وہ تھے، اور وہ تمام آسمانی کتابوں کو پڑھے ہوئے تھے۔ اچھا، پہلے ہی ان میں سے ایک کا نام تھا سید، دوسرے کا نام تھا عاقب، یہ ان کے 2 بڑے تھے۔ سید نے عاقب سے کہا کہ تورات و زبور و انجیل کا جو میرا مطالعہ، اس مطالعہ کی روشنی میں دیکھو، اگر تو یہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو یا اپنے اصحاب کو لائیں تو ہم ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ اور دیکھو اگر یہ اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کر آئیں تو پھر ہم پہلے ان کے چہروں کو دیکھیں گے، ہاں، اگر یہ اپنے اہل بیت۔ اور وہی ہوا کہ جب پیغمبر اپنے اہل بیت کو لے کر گئے تو اسی سید نے دوبارہ عاقب سے کہا کہ دیکھو، ایک تو وہ لا رہے ہیں اہل بیت کو، دوسرا پیشانیاں دیکھ رہے ہو، تورات زبور انجیل، ان میں نے پڑھا ہے کہ ان پیشانیوں سے جو نور نکل رہا ہے، اس نور کے حامل ہستیوں کے اگر آج بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، صبح قیامت تک کوئی ایک عیسائی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ مباہلہ میں پہلے ہی سے شکست تسلیم کی، جزیہ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ پیغمبر کیوں نہیں لے کر گئے؟ انفسنا میں بھی پیغمبر گئے اور امیر المومنین کو لے کر گئے۔ اچھا، انفسنا میں علی گئے اور ثابت ہوا کہ علی صرف علی نہیں ہے، علی یادروی قرآن نفس رسول ہے، ہاں، علی نفس رسول ہے، نص قرآنی کہ علی نفس رسول ہے۔ ایک یہاں کے ہیں کوئی کرم دین صاحب، بھیرا ویرا کسی سائیڈ کے ہیں، ریٹائرڈ جج ہیں، کون ہیں، انہوں نے کوئی تفسیر لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی انفسنا میں علی نہیں گئے، وہ کہنے لگے بھائی علی تو گئے ابنانا میں۔ کیوں؟ کہنے انفسنا میں تو بس رسول ہی گئے ہیں، ابنانا میں علی گئے ہیں، اور حسن حسین تو بچے تھے ویسے ہی ساتھ چلے گئے، وہ تو ویسے ہی ساتھ چلے گئے۔ کہنے لگے کہ یہ ابنانا میں علی گئے۔ بھائی ابنانا میں علی کیسے چلے گئے؟ کہنے لگے کہ وہ اس لیے کہ شریف سسرال کے ہاں شریف داماد کو بیٹا سمجھا جاتا ہے، شریف سسرال کے ہاں شریف داماد کو بیٹے کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اب کرم دین کی بات کا میں کیا جواب دوں، لیکن کرم دین نے ہمارا ایک مسئلہ حل کر دیا۔ ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں بیٹی بھی ایک تھی، داماد بھی ایک تھا۔
ہاں، یہ ان کا کہنا ہے کہ جناب وہ ابنانہ میں گئے کیونکہ شریف سسرال کے ہاں شریف داماد کو بیٹا سمجھا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں کہوں گا کرم دین صاحب دو باتوں میں سے ایک مانو، یا تو تسلیم کرو کہ علی کے علاوہ رسول کا اور کوئی داماد ہی نہیں تھا، یا پھر یہ مانو کہ اگر تھا تو شریف نہیں تھا۔ ہاں بھائی دیکھیے، یہ چکے کلیئر کرنا ضروری تھا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ابنانا میں گئے حسنین، شیعہ سنی سب نے اس کو لکھا ہے، ابنانا میں گئے حسنین، نساءنا میں سیدہ گئیں۔ کرم دین بیچارے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اس کی حیثیت نے بتا دیا کہ بہت سارے مسئلے اس طرح حل ہوتے ہیں۔ ہاں، انفسنا میں جناب امیر المومنین اور پیغمبر گئے۔ جب صیغے تھے جمع کے اور کلمہ پڑھنے والے ساتھ جانا بھی چاہتے تھے تو پیغمبر کیوں نہیں لے کر گئے؟ صرف انہی کو کیوں لے کر گئے؟ اور چلے بھی اس شان سے کہ جب میدان مباہلہ میں اترے تو آگے آگے رسالت، رسالت کے پیچھے عصمت، عصمت کے پیچھے امامت۔ رسالت قدم اٹھاتی ہے تو عصمت قدم رکھتی ہے، عصمت قدم اٹھاتی ہے تو امامت قدم رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ مباہلہ کے میدان میں بھی خالق نے عصمت کو رسالت اور امامت کے بیچ میں رکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ نبی اور امام نہیں ہے، مگر اس کے بغیر نہ نبوت مکمل ہوتی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق۔ بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بھائی دیکھیے، رسالت کے قدم اٹھتے ہیں تو عصمت قدم رکھتی ہے، عصمت کے قدم اٹھتے ہیں تو امامت قدم رکھتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنے حجابات ہیں، عصمت کے آگے رسالت کا حجاب، پیچھے امامت کا حجاب، ٹھیک ہے نا؟ ایسی عصمت کو کہا جاتا ہے عصمت کبریٰ۔ جس عصمت کا آگے سے حجاب رسالت ہو، پیچھے سے حجاب امامت ہو، اس عصمت کو عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف عصمت کبریٰ نہیں رکھتی، یہ صداقت میں بھی کبریٰ ہے، یہ صرف صدیقہ نہیں ہے، یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ آپ اگر نہ تھکیں تو میں ایک دو جملے ہدیہ کروں۔ حیدری سلامت رہیے، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ ملتان کی سرزمین پر تاریخی مجلس ہو رہی ہے، امام بارگاہ شان حسین میں حسین کی ماں کی تاریخی شان بیان ہو رہی ہے، حسین کی ماں کی تاریخی شان بیان ہو رہی ہے امام بارگاہ شان حسین میں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، حق بھی یہی ہے۔ لائق قدردانی ہے منتظمین، بانیان، مؤسسین، فرش ادا بچھانے والے، مولا سب کو سلامت رکھے۔ عارف کاظمی صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے بچے انتہائی قابل قدردانی ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ آپ سب کا آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سننا مقبول اور منظور فرمائے، یہی حق ہے۔ دیکھیے فضائل اگر میں بہت بڑے مجمع میں بھی پڑھتا ہوں یا بہت بڑے مجمع میں بھی اگر میں مصائب پڑھتا ہوں، میرا خیال ہے آپ کی سماعتیں ان سے کم نہیں ہیں۔ آپ کی جو سماعتیں ہیں نا، آپ کی سماعتیں بہت بلند ہیں، فضائل و مصائب سننے کا آپ حق ادا کر رہے ہیں، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ ان کے ذکر کو حلالی خون سن سکتا ہے۔ اور میں نے نہیں کہا، یہ پیغمبر نے فرمایا ہے، یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے۔
کہ لوگ ان کی محبت سے، جن سچوں کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ بات بھی سچی ہے۔ واہ 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 واہ، شاہد کاظمی صاحب کی صحت کے لیے بلند صلوات، اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ ہمیں شاہد صاحب کی شہادت، منصور بھائی کی نصرت اور نوازش بھائی کی نوازشات کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حیدری تو میرے کلام کی گواہی انہوں نے بھی دے دی، تو ادھر سے شہادت، ادھر سے نصرت، ادھر سے نوازشات، تو پھر بیچ میں کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تبرک ہی ہے جو میں دے رہا ہوں۔ توجہ چاہیے مجھے آپ کی۔ بھائی دیکھیے، جب ہر ایک کی خواہش تھی کہ میدان مباہلہ میں پیغمبر ہمیں ساتھ لے کر جائیں، تو رسول اللہ کیوں نہیں لے کر گئے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں لے کر گئے؟ بس یہی ایک بات سمجھانی ہے، کیوں نہیں لے کر گئے؟ پیغمبر کی مجبوری کیا تھی؟ مجبوری صرف ایک تھی، مقابلہ تھا کاذبین سے، لے کر جانا تھا صادقین کو۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ عزاداران مخدومہ کائنات، عزادارو، مظلومیت اتنی زیادہ ہے کہ اکیلی بابا پہ روتی رہی ہے، کالا لباس، غم کی کالی پٹی، گھر کا کچا صحن، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بابا کو یاد کرتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ دکھ بہت زیادہ تھے، غم بہت زیادہ تھے، کوئی ایک غم ہو تو کہا جائے، کوئی ایک صدمہ ہو تو سہا جائے، غموں کا ایک ہجوم، صدموں کا ایک سیلاب جس نے خانہ بطول کا رخ کر لیا۔ عزادارو، آج کی حد تک مصائب مختصر پڑھوں گا، کل تفصیل سے مصائب پڑھوں گا، کل آخری مجلس ہوگی نا۔ عزادارو، روتی رہی ہے، مسلمانوں کو تو رونے پر بھی اعتراض ہوا، ہاں کوئی رونے میں آ کر شریک نہیں ہوا، کسی نے آ کر دکھ بانٹا نہیں، کوئی شریک غم نہیں ہوا۔ ہاں یہ پیغام بھیج دیا کہ علی بطول سے کہو یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ مظلومیت تو اتنی ہے کہ مولا گھر داخل ہوتے ہیں تو دختر رسول کو روتا ہوا پاتے ہیں، گھر سے جاتے ہیں تو روتا ہوا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ایک دن میرے مولا گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ دختر رسول رو رہی ہیں، مگر معمول سے زیادہ رو رہی ہیں۔ آج ان کے رونے کی آواز معمول سے زیادہ بلند ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے بنت پیغمبر، آپ روزانہ روتی ہیں اور آپ کے رونے کی آواز روزانہ بہت دور تک سنی جاتی ہے، مگر آج آپ کی چیخیں پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہو رہی ہیں۔ کیا آج کوئی نئی مصیبت آئی ہے؟ کیا آج کوئی نیا غم آ گیا؟ بنت پیغمبر فرماتی ہیں کہ یا علی، روزانہ تو اپنی مظلومیت پہ روتی ہوں، آج آپ کی مظلومیت پہ رو رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یا علی، روز اپنے دکھوں پہ روتی ہوں، روز اپنے غموں پہ روتی ہوں، روز اپنی مظلومیت پہ روتی ہوں، مگر آج آپ کی مظلومیت پہ رو رہی ہوں۔ یا علی، میں نے سنا ہے کہ بابا کے بعد ان مسلمانوں نے آپ کو اس طرح اکیلا کر دیا ہے کہ اب اگر آپ مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے۔ عزادارو، اتنا سننا تھا، اب میرے مولا بھی زار و قطار رونے لگے۔ علی چیخیں مار مار کے روتے ہیں اور علی کہتے ہیں فاطمہ، آپ نے صرف اتنا سنا ہے، مدینے والے مجھے سلام نہیں کرتے، نہیں بات تو اس سے آگے چلی گئی ہے، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ عزادارو، بس ایک روایت ملتا ہے تاریخ میں کہ بنت پیغمبر پر اتنی مصیبتیں آئیں
کہ بابا دنیا سے چلے گئے، 3 دن تک جنازہ گھر میں رکھا رہا، چوتھے دن سپرد لحد ہوئے، چند دن کے اندر اندر گھر پہ حملہ ہو گیا، دروازہ توڑ دیا گیا، جلتا ہوا دروازہ پہلو فاطمہ پہ گرا دیا گیا، محسن شہید ہو گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، علی کے گلے میں رسی، اتنی مصیبتیں چند دنوں کے اندر آئیں، چند دنوں کے اندر اتنے مصائب آئے۔ اب ظاہر ہے کہ سیدہ نے تو رونا ہی تھا، اب سیدہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی رہتی۔ مدینے کی کچھ مستورات ایک گھر میں بیٹھی اور آپس میں گفتگو کرنے لگیں، یہ کوئی 7-8 مستورات تھیں، آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ ایک نے کہا کہ ہمیں دختر رسول کے رونے کی آواز روزانہ ہمارے گھر تک آتی ہے، وہ اکیلی روتی رہتی ہے۔ کسی نے کہا ان کے بابا دنیا سے چلے گئے، یہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھیں، ہم میں سے کوئی ان کے پاس افسوس کے لیے نہیں گیا۔ کسی دوسری عورت نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کے گھر پر حملہ ہو گیا ہے، ان کے دروازے کو آگ لگا دی گئی ہے اور ان کے دروازے کو توڑ کر ان پر گرا دیا گیا ہے، ان کا بچہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ عورتیں آپس میں اس طرح کی باتیں کرنے لگیں۔ کسی نے کہا مجھے ان کی اس مصیبت کی بھی خبر ملی ہے، مجھے ان کی اس مصیبت کی بھی خبر ملی ہے۔ تو ایک خاتون بولی، کہنے لگی کہ ہاں اتنی مصیبتیں ہم تک پہنچ گئی ہیں تو چلیں ہمت کریں، سروں پر چادر رکھیں اور بنت پیغمبر کے پاس جائیں اور جا کر ذرا ان کو تسلی دیں، ان کے گلے لگ کے روئیں، ان کے بابا کا دکھ بانٹیں۔ اکیلی روتی رہتی ہیں ہر وقت۔ تو مستورات نے کہا کہ چلیں، اب یہ ساری مستورات سر پہ چادر رکھی، 8 مستورات ہیں، چل پڑی ہیں بنت پیغمبر کے پاس۔ ایک جگہ لکھا ہوا کہ یہ 8واں دن تھا، یہ تھا 8واں دن، یعنی 8 دن تک مسلمان گھرانوں کی کسی خاتون نے بھی پیغمبر کی بیٹی کو بابا کا پرسہ نہیں دیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، اس سے بڑی اور کیا قیامت ہو سکتی ہے کہ بیٹی ہو رسول کی اور 8ویں دن تک کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں میں سے کسی گھر کی خاتون نے آ کر سیدہ کو پرسہ نہ دیا ہو۔ اب میں اس پر بہت سوچا، میں نے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ یہ مستورات اتنے دن تک کیوں نہیں آئی؟ تو تاریخ میں مجھے اس کا صراحت سے کوئی جواب نہیں ملا، لیکن میں نے سوچا اور میں خود، میرا ذہن ایک نتیجے پہ پہنچا ہے کہ شاید جو نئی حکومت قائم ہوئی تھی اس کی طرف سے شاید سختی اتنی زیادہ ہوگی، لوگ سہمے ہوئے ہوں گے، لوگ خوف و ہراس کا شکار ہوں گے، جبھی تو نہیں آئیں یہ خواتین۔ 8ویں دن یہ خواتین آ رہی ہیں، جب آئی ہیں یہ تو روایت ہے بس اسی پر مصائب ختم ہو جائے گا۔ جن کے دلوں میں درد ہے رسول کی بیٹی کا، ان کے لیے یہ 2 جملے ہیں عزادارو، رونے کے لیے بہت ہے، قیامت ہے۔ عزادارو جب یہ مستورات دہلیز بطول سے قدم اندر رکھتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ رسول کی بیٹی کچے گھر کے صحن میں خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں، اور دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ان مستورات کو دیکھا تو بچوں سے کہا مجھے سہارا دو، مجھے کھڑا کرو۔ بچوں نے سہارا دیا اور بچوں کے سہارے سے دختر رسول کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کے آگے بڑھی اور اپنی باہوں کو کھول دیا، کہا آؤ بڑی مہربانی، میں ترس گئی ہوں، مجھے ابھی تک کسی نے میرے بابا کا پرسہ نہیں دیا۔ میں اجرکم علی اللہ، میں ترس گئی ہوں، مجھے ابھی تک کسی نے میرے بابا کا پرسہ نہیں دیا۔ عزادارو پہلی مستور کو گلے لگایا، بی بی کے بین بلند ہوئے، مدینے کے در و دیوار ہلنے لگے، پھر دوسری مستور کو گلے لگایا، پھر تیسری کو گلے لگایا۔ جب 8ویں مستور کو گلے لگا چکی تو اس کے بعد سیدہ کہتی ہیں تمہارا بہت شکریہ، تم آ تو گئی ہو نا، تم نے میرا دکھ بانٹا ہے، تمہاری بڑی مہربانی۔ اب سیدہ کہتی ہیں دیکھو میرا پہلو زخمی ہے، میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، میں آسانی سے بیٹھ نہیں سکتی، اگر بیٹھ جاؤں تو بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اور اگر کھڑی ہو جاؤں تو بغیر سہارے کے بیٹھ نہیں سکتی۔ دیکھو اب میں کھڑی ہو گئی ہوں نا تو اب میں بیٹھنا نہیں چاہتی، آؤ ذرا مجھے سہارا دو، میں بابا کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، آؤ مجھے میرے بابا کی قبر پر لے کر چلو۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے قبر زیادہ دور نہیں تھی، چند قدم کے فاصلے پر تھی قبر رسول، مگر یہ چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے لیے رسول کی بیٹی کئی مرتبہ زمین پر گری، کئی مرتبہ زمین سے اٹھی، ارے گرتے پڑتے جب پہنچی نا بابا کی قبر پر، ایک مرتبہ باہوں کو کھولا، بابا کی قبر کو سینے کا تعویذ بنایا اور کہا بابا آپ کے بعد میرا دروازہ جلا
حسن شہید کر دیا گیا میرا دایا میرے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو قبول فرما۔ ہمارے عارف اختر کاظمی صاحب، ان کے معاونین مخلصین، میرے مالک ان کا فرشدہ بچھانا قبول فرما۔ نوازش زیدی بھائی، منصور بھائی، دیگر جتنے بھی پڑھنے والوں نے پڑھا، ہم سب کی نوکری داکری کو قبول فرما۔ مومنین کا آنا، فرشدہ پر بیٹھنا، سننا مقبول و منظور فرما۔ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں معصومہ کا واسطہ کوئی خالی واپس نہ جائے۔ میرے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، مذہب و ملت کی حفاظت فرما، اور جلد از جلد اپنی آخری حجت کا ظہور فرما۔ ان کے ظہور کے وقت ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ اللہم تقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و والہا و بنیہا۔